आई एम द टीचर ऑफ इस्लामियात और मेरा सब्जेक्ट है इस्लामियात और मेरी क्लास है 5। आए हम इसका आगाज़ करते हैं। बेटा हम पहले लेक्चर में जो है वो गज़वा खंदक के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, गज़वा किसको कहते हैं, खंदक क्यों हुई थी, ये सारा गज़वा खंदक किसको क्यों कहा जाता है, ये सारा हमने पढ़ा था। गज़वा खंदक कब हुई थी, 5 हिजरी में, ये भी हमने पढ़ा। क्यों हुई थी कि मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए खंदक खोदी थी, इस वजह से इसको गज़वा खंदक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या था वो भी हमने पढ़ा था कि इसका दूसरा नाम गज़वा आज़ाब है। तो उसके बाद हमने इसके असबाब पढ़े थे कि क्या वजूहात बनी थी कि जिसकी वजह से गज़वा मुसलमानों को लड़ना पड़ा। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या हुआ था वो पढ़ा था। पहले में हमने पढ़ा था कि अबू सुफियान जो है वो 4000 का लश्कर लेकर मदीना से निकला था। मक्का मुकर्रमा से 4000 काफरों का लश्कर लेकर निकला था। कुछ एहतियाती कबाइल जो थे वो भी साथ में मिलते गए। तो जब वो मदीना पहुंचे तो उनकी तादाद 10,000 हो गई। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो उन्होंने सहाबा कराम से मशवरा किया। कौन से सहाबी ने राय दी थी, हज़रत सलमान फारसी ने। उन्होंने कहा था कि शहर के गिर्द खंदक खोदकर मदीना मुनव्वरा की हिफाजत की जाए। उसके बाद हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घोड़े पर सवार होकर इलाके का जायज़ा लिया। अब हम बेटा नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज हम नेक्स्ट जो हमारा रहता था गज़वा खंदक उसको स्टार्ट करते हैं। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ में यानी 3 तरफ क्या क्या था, पहाड़ थे, मकान थे और बाग थे। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ में पहाड़ थे, मकान थे और बागात थे, इसलिए शहर इन अतराफ से महफूज था। यानी इन तीनों तरफ से जो शहर था वो महफूज था। सिर्फ शुमाल की तरफ दुश्मन के हमले का खतरा था, लिहाजा इस तरफ खंदक खोदने का फैसला हुआ। क्या हमने पढ़ा कि मदीना मुनव्वरा के तीनों तरफ पहाड़, मकान और बागात थे, इसलिए इधर से मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ कोई खतरा नहीं था। इन तीनों अतराफ की तरफ से सिर्फ जो शुमाल की जानब की तरफ से मुसलमानों के हमले का खतरा था, लिहाजा इस तरफ खंदक खोदने का फैसला हुआ। ये बड़ी बाहिकमत तजवीज़ थी। अहले अरब इससे वाकिफ़ ना थे, यानी पहले कोई गज़वा जो है वो इस तरह नहीं लड़ा गया था, इसलिए जो अहले अरब थे वो इससे वाकिफ़ नहीं थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खंदक खोदने का काम सौंप दिया। मुसलमानों ने पूरी मेहनत से खंदक खोदनी शुरू कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खंदक की खुदाई के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुसलमानों का लश्कर तरतीब दिया। काफरों की तादाद कितनी थी, 10,000। मुसलमानों ने कितना लश्कर तैयार किया, 3000। अब हम चलते हैं, पहला पैराग्राफ हमारा ख़त्म हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा कि मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ से मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ थे, मकान थे और बागात थे। सिर्फ एक जानिब मुसलमानों को दुश्मन के हमले का खतरा था, वो कौन सा था, शुमाल की जानिब। ठीक है, लिहाजा इस तरह खंदक खोदने का फैसला हुआ। उसके बाद था अहले अरब, जो लोग के जंग लड़ने के लिए आ रहे थे वो इससे वाकिफ़ नहीं थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खंदक खोदने का काम सौंप दिया। मुसलमानों ने पूरी मेहनत से खंदक खोदनी शुरू कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खंदक की खुदाई में हिस्सा लिया। खंदक की खुदाई के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुसलमान, काफरों की तादाद कितनी थी, 10,000, मुसलमानों की तादाद कितनी होगी, 3000। अबू सुफियान अपना लश्कर समेत जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो खंदक देखकर परेशान हुआ। यानी उसको तो पता ही नहीं था कि मुसलमान इस तरीके से भी ये गज़वा लड़ सकते हैं। वो परेशान हो गया और मजबूरन शहर के बाहर पड़ाव डाला। मुसलमानों का हर दस्ता अपनी अपनी जगह खंदक की देखभाल कर रहा था। दोनों अतराफ से कभी कभार तीरों और पत्थरों का तबादला हो जाता, यानी दोनों तरफ से जब कभी कोई दुश्मन खंदक अबूर करने की कोशिश करता तो वो खंदक में गिरकर मर जाता या फिर मुसलमानों के हाथों कत्ल हो जाता। कफार हर रोज़ खंदक अबूर करने के लिए नए जर्नैल को आजमाते, मगर कोई खंदक को अबूर ना कर सका। एक जगह से खंदक कुछ कम चौड़ी थी। इस मकाम से कफार के लश्कर में से एक मशहूर पहलवान उमरू बिन अबदू खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया और मुसलमानों को ललकारा। हज़रत अली ने बहादुरी से मुकाबला करके इसे मौत के घाट उतार दिया। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ भी हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा कि अबू सुफियान अपने लश्कर समेत जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, खंदक देखकर परेशान हो गया, क्योंकि ये एक नई बात थी। मुसलमानों का हर दस्ता अपनी जगह पर खंदक की देखभाल कर रहा था। कभी कभार दोनों तरफ से पत्थरों और तीरों का तबादला हो जाता। जब भी कोई दुश्मन खंदक अबूर करने की कोशिश करता तो या वो खंदक में गिरकर मर जाता
یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ کافر ہر روز خندق عبور کرنے کے لیے نئے جرنیل کو آزماتے مگر کوئی بھی خندق عبور نہ کر سکا۔ ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی۔ اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدو خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنو قریظہ مساک مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حامی تھے، یعنی حلیف تھے، ساتھی بنے ہوئے تھے۔ یہود کے جلا وطن قبیلے بنو نذیر کا سردار ہوجی بن حطب بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے تھے۔ ایک یہودی حملہ کرنے کی گھر سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا۔ وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ بنو قریظہ مساک مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے ساتھی تھے۔ یہود کے جلاوطن قبیلے بنو نذیر کا سردار جو تھا وہ بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ ایک یہودی حملہ کرنے کی گھر سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا۔ وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں، انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ ایک نو مسلم صحابی حضرت نعیم بن مسعود کی حکمت عملی کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا۔ یہود اور قریش مکہ کے انتشار سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے۔ ایک رات سخت آندھی چلنے سے کفار مکہ کا سارو سامان بکھر گیا، خیمے الٹ گئے جس سے ان کے حوصلے جو تھے وہ کشت ہو گئے، ان کے حوصلے جو تھے وہ ہار گئے اور ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ان حالات میں کفار کے لشکر نے وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور وہ پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے۔ اب اس کے نتائج ہم پڑھیں گے، کیا کیا نتیجے نکلے غزوہ خندق سے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے، ان میں 3 قبیلہ اوس اور 3 قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ غزوہ خندق فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب و دبدبا بیٹھ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے حیران رہ گئے۔ غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم نے نتائج پڑھ لیے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں۔ ہمیں بھی مشکلات میں گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اب ہم اس کے شارٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ مساک مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کن قبیلوں کو جلا وطن کیا، وہ ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا، وہ بھی ہم نے اس دن پڑھ لیا تھا۔ غزوہ خندق کے 2 بنیادی اسباب بیان کریں، غزوہ خندق کے 3 نتائج بیان کریں۔ اب ہم 3 نتائج بولتے ہیں۔ پہلا، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے 6 مجاہد شہید ہوئے، ان میں 3 قبیلہ اوس اور 3 قبیلہ خزرج میں سے تھے۔ اس کے بعد ہم دوسرا یہ کرتے ہیں، غزوہ خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم کرتے ہیں، غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہوگی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ ایک آپ جو آسان ہے ہم وہ کریں گے، ایک آپ یہ کر لیں، ایک آپ یہ کر لیں اور ایک آپ یہ فرسٹ والا کر لیں۔ اب اس کے بعد ہے جی مدینہ منورہ کے صرف ایک طرف خندق کیوں کھودی گئی، وہ بھی ہم نے پڑھا کہ مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں پہاڑ تھے، مکان تھے اور باغات تھے، ٹھیک ہے، اور صرف جو شمالی جانب ہے اس سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد ہے جی ہم یہ ہمارے کوسچن ختم ہو گئے۔ اب ہم MCQs کی طرف چلتے ہیں۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا ابو سفیان مکہ مکرمہ سے کتنے کافروں کا لشکر لے کر نکلا، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ 4000 کا لے کر نکلا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے مشورے سے خندق کھودی، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، حضرت سلمان فارسی۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے کس جانب خندق کھودی، شمالی جانب۔ خندق کی کھدائی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا، 3000۔ عرب قبائل نے کب تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، غزوہ خندق کے بعد۔ اب ہم اس کی خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں۔ 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر ڈیش پر حملہ کرنے کی گھر سے روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی ابو سفیان تمام ڈیش کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آیا، اتحادی قبائل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بنو قریظہ مساکن مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے. غزوہ خندق میں کتنے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے؟ 6. غزوہ خندق کے بعد ڈیش کی طاقت ختم ہوگی. کس کی ختم ہوگی؟ کافروں کی. کافروں کی. یہود کے جلاوطن قبیلوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا. یہود کے ڈیش درست. مدینہ منورہ کے 3 اطراف میں پہاڑ، مکانات اور باغات تھے. درست. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں حصہ نہ لیا، خود حصہ نہ لیا. غلط. سخت سردی اور سخت آندھی نے کفار کا حوصلہ بلند کیا. غلط. چلیں بیٹا آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا ہے. آپ نے اس کے MCQs، اس کی خالی جگہ اور اس کے جو ٹک کراس ہیں وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ جو شارٹ کوسچن ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے. شکریہ.